رجب بٹ صاحب کو ہم نے مختلف کانٹینٹ کریشن کے حوالے سے دیکھا اور گزشتہ سال یہ سال گزر رہا ہے، اختتام میں بڑھ رہا ہے اختتام کی جانب. اس میں ہم نے دیکھا کہ جناب ٹاپ آف دی لسٹ ایز اے کانٹینٹ کریٹر رہے، بہت وائرل رہے، ملینز میں رہے. اور کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی شادی دیکھ لو، اس میں برکت دیکھ لو کہ وہ ماں کہاں گئی جو اپنے بیٹی کو یہ کہتی تھی چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے تو اپنے گھر میں میکے میں نظر نہ آئے، اپنے سسرال میں اپنے خامند کے ساتھ خوشحال نظر آئے. آج وہ باپ کہاں گیا جب وہ کہتا تھا اپنے بیٹے کو کہ جو میں لے کر آ رہا ہوں بچی وہ میری بیٹیوں سے زیادہ قیمتی ہے. وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میں ہوں وقاص عزیز. دوستو، آپ کو اپنے آج کے ایک بڑے ہی ڈیفرنٹ ولاگ میں خوش آمدید کہتا ہوں، پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں. میرا ڈیجیٹل چینل آپ نے اگر آپ پہلی دفعہ آپ میرے ویور بن رہے ہیں تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دل کی اتھا گہرائیوں سے، اور آپ سے ریکویسٹ کروں گا سبسکرائب کیجئے گا اور چینل کا لنک یا اس پوڈ کاسٹ کا لنک زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا. اور آج میں بات کرنے جا رہا ہوں پاکستان کے ایک نامی گرامی کانٹینٹ کریٹر رجب بٹ صاحب کے حوالے سے. اور یہ جو کانٹینٹ مجھے بنانے کا خیال اس لیے آیا کہ میں نے دیکھا کہ ہمارے ہاں اس وقت پاکستان جہاں بہت سارے مسائل سے لڑ رہا ہے، وہاں ایک افریت ہے مہنگائی، اس کو لے کر. اور پھر شادی، رجب بٹ صاحب کی شادی ہے جو کہ بڑی خوشائند بات ہے. میری بہت ساری دعائیں ہیں، نیک تمنائیں ہیں، بہت ساری دلی مبارکباد ہے ان کو، ان کے اہل خانہ کو، ان کے مسز کو. میری دعائیں ہیں کہ بٹ صاحب اور ان کی اہلیہ ہمیشہ خوشحال زندگی گزاریں اور ایک نئی جو اننگز شروع کرنے جا رہے ہیں اس میں ان کا مستقبل بہت روشن، چمکدار اور خوبصورت ہو. آمین الہی آمین. لیکن اس سے جڑی ہوئی چند مزید گزارشات بھی ہیں جو میں آپ سے کروں گا. بٹ صاحب کی شادی یقیناً اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت نوازا ہے، بہت نواز رہا ہے اور نوازتا رہے گا، کیونکہ ان کا بخت ان کے ماتھے سے چمکتا ہے، روشن بخت ہے، عروج ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ اپنی امان میں رکھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سوسائٹی میں میرے ساتھ پیرالل بہت سی چیزیں چل رہی ہیں، ان کو دیکھنا، ان پہ بات کرنا میرا فرض ہے. اور اس میرے ولاگ کو کسی قسم کا کوئی کرٹیسزم نہ سمجھا جائے. یہ چند گزارشات ہیں، یہ آئے اوپنر ہے، یہ ایک ایسے دکھے ہوئے دل کی آواز ہے، یہ ایک ایسے سینسیٹیو دل کی آواز ہے، یہ ایک ایسے حساس دماغ کی آواز ہے جو اپنے ملک سے، اپنے معاشرے سے، اپنے لوگوں سے بے انتہا پیار کرتا ہے، اور اس کا نام ہے وقاص عزیز. رجب بٹ صاحب کو ہم نے مختلف کانٹینٹ کریشن کے حوالے سے دیکھا اور گزشتہ سال یہ سال گزر رہا ہے، اختتام میں بڑھ رہا ہے اختتام کی جانب. اس میں ہم نے دیکھا کہ جناب ٹاپ آف دی لسٹ ایز اے کانٹینٹ کریٹر رہے، بہت وائرل رہے، ملینز میں رہے. اور رجب فیملی کے حوالے سے جو ان کا چینل ہے بہت شاندار رہا. اب ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے دھوم دھڑکے سے شادی ہو رہی ہے. ان کی جو مہندی دیکھی گئی ان کے سسرال میں، جس کی انہیں بے حد مبارکباد ان کو اور ان کی اہلیہ کو، پوری فیملی کو. اس میں ہم نے بڑے نامی گرامی یوٹیوبرز کو دیکھا، سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو دیکھا، اور کافی اس میں جو ہے ہم نے دیکھا کہ کہیں کسی جگہ پہ بڑی جو ہم ایکسپیکٹ کرے تھے نمود و نمائش ہوگی، اس سے ہٹ کر لاہور کی روایتی ایک جو کلچر ہے گھروں کا، اس میں بڑی خوبصورتی سے اس کو جو ہے وہ مہندی کو رچایا گیا. اب اگلا جو سٹیپ ہے وہ ہے پھر شادی اور ولیمہ اور پھر تقریبات. اسراف پہ میں بنیادی طور پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں اور شادی کے چیپٹر پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں آئے روز کوئی نہ کوئی، بالخصوص پنجاب میں کے پی کے میں، سندھ میں، بلوچستان میں یہ چیز نہیں دیکھتا، نہ ہونے کے برابر ہے. اللہ تعالیٰ پنجاب کو بھی اور یہاں جو ہمارا پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے اسے عقل دے تاکہ، اور ہمارے لوگوں کو بھی شعور دے تاکہ چیزیں بہتر ہو سکیں. وہ یہ کہ بچوں کے ساتھ زیادتی کے کیس یا زیادتی کے کیسز بہت زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ خواتین کے ساتھ ہراسمنٹ کے بہت زیادہ کیسز ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے شادی کے چیپٹر کو بہت مشکل بنا دیا، اس سبجیکٹ کو بہت مشکل اور ٹف کر دیا ہے. اور ٹف کس نے کیا ہے؟ لڑکی والوں نے کیا ہے، لڑکے والوں نے نہیں کیا. جہاں آج سے کچھ سال پہلے میں یہ دیکھتا تھا، سنتا تھا، سمجھتا تھا کہ لڑکیوں کے رشتے نہیں آ رہے، اور ماں باپ کا شکوہ ہوتا تھا، بیٹیوں والوں کا شکوہ ہوتا تھا کہ بیٹیاں جو ہے وہ گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، بوڑھی ہو رہی ہیں، ہاتھ پیلے نہیں ہو رہے.
آج جب میں دیکھتا ہوں چیزوں کو، اس وقت ساتھ یہ ہوتا تھا کہ جی لڑکے والوں کی طرف سے جہیز کی بڑی لمبی لسٹ آ گئی ہے، فہرست آ گئی ہے۔ آج میں چیزیں دیکھتا ہوں تو لڑکی والوں کی ڈیمانڈ ہے کہ لڑکے کی سیلری 50,000 یا لاکھ سے اوپر ہو، کماتا ہو تو اس سے زیادہ کماتا ہو، گاڑی ہونی چاہیے، گھر ہونا چاہیے، بیٹی کے نام چیزیں ہونی چاہیے، اور پھر اس کے اوپر پوری انٹرونشن ہوتی ہے۔ جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر لڑکی کی ماں کی طرف سے بھی چین سکون نہیں لینے دیا جاتا، فیملی کی طرف سے باقاعدہ ایک وہ جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں انگل بازی وہ ہو رہی ہوتی ہے۔ اور پھر اسی طرح ہم آگے بڑھیں تو کئی جگہ پہ لڑکے کی فیملیز کی طرف سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور شادی پہ ہم دیکھیں تو نمود و نمائش اور ڈھول ڈھمکا اور اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم اسلام کے اس چیپٹر کو، اس فلسفہ الزواج کو، شادی کا جو بنیادی کانسیپٹ ہے اس کو ہم بھول ہی گئے ہیں۔ اور پھر جب ہم ان آلائشوں میں، ان نمائشوں میں پڑھتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ 1 سال بعد، 2 سال بعد ڈیورس ہو جاتی ہے، ایک آدھا بچہ ہوتا ہے، تھانے کچہری ہوتے ہیں، وہی فیملیز ہوتی ہیں، وہی رولے رپے ہوتے ہیں، اور کام خراب ہو رہا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد بھی بڑے فخر سے کہہ رہی ہوتی ہیں لڑکیاں کہ آئی ایم اے سنگل مدر، آئی ایم اے ڈیورسڈ۔ تو پھر ڈیورس کے لفظ کو ایک فیشن بنا دیا گیا، اور پھر اس کے ساتھ کیا ہوا کہ یہ ساتھ میں ایک لیبل آ گیا جی کہ زنا بڑا عام ہو گیا ہے۔ آپ نکاح کو آسان کیوں نہیں کرتے؟ آپ نکاح کو آسان کریں گے تو زنا میں کمی ہوگی۔ اور پھر دوسرا، آپ نے اس چیپٹر کو اتنا مہنگا کر دیا ہے اور اتنا ناقابل یقین کر دیا ہے کہ لوگ جو ہیں اب اس چیپٹر کے اوپر پریشان ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ اس میں ہم دیکھیں تو میں ایسے بہت سے گھرانوں کو جانتا ہوں جن کے بیٹے بیٹھے بیٹھے بوڑھے ہو رہے ہیں، 35 سال، 40 سال، خوبرو نوجوان ہیں، کما بھی ٹھیک رہے ہیں اور ان کی لائف بھی سیٹل ہے، لیکن کیا ہے کہ جہاں پہ رشتہ جاتا ہے وہ لمبی لسٹ سامنے آ جاتی ہے۔ پھر دوسری چیز یہ تو چلو کنواری لڑکی، جو ڈیورس لڑکیاں ہیں، جو بیوہ ہیں، ان کے تو نخرے اور ڈیمانڈز ویسے ہی بہت زیادہ ہیں۔ اب اسلام رشتوں میں برکت کی بات کیسے کرتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی شادی دیکھ لو، اس میں برکت دیکھ لو، ان کے صحابیوں کے بچوں کی اور ان کی شادیاں دیکھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو فلسفہ نکاح ہے امہات المومنین کے ساتھ، جو ہماری مائیں ہیں ان کے ساتھ، وہ دیکھ لو تو وہ کتنا سمپل اور کتنا سادہ ہے، اور اس میں کتنی برکت ہے۔ زیادہ دور نہ جائیں، اپنے میرے والدین کی شادیاں دیکھ لیں کہ جو صرف کس پہ ہوتی تھی؟ بھروسے پہ ہوتی تھی، توکل پہ ہوتی تھی، ایمان پہ ہوتی تھی۔ جہاں پہ شادی اس لیے کی جاتی تھی کہ اب ان کا گھر بس رہا ہے، ایک نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، اللہ ان کو نوازے گا۔ جہاں یہ بات پہ ایمان ہوتا تھا کہ رزق اگر عورت کا نصیب ہے تو اولاد مرد کا نصیب ہے۔ آج ہماری ویلیو، ہماری ڈیموگرافکس، اس میں سوشل میڈیا کو الزام مت دیجئے، اس میں آپ اپنے شعور کو الزام دیجئے۔ اس کو دیکھیے کہ وہ ماں کہاں گئی جو اپنے بیٹی کو یہ کہتی تھی چاہے کچھ بھی ہو جائے، مجھے تو اپنے گھر میں میکے میں نظر نہ آئے، اپنے سسرال میں اپنے خامد کے ساتھ خوشحال نظر آئے۔ آج وہ باپ کہاں گیا جب وہ کہتا تھا اپنے بیٹے کو کہ جو میں لے کر آ رہا ہوں بچی، وہ میری بیٹیوں سے زیادہ قیمتی ہے، وہ میری بہو نہیں ہے، اس کی جانب سخت لہجے سے بات نہ کرنا ورنہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ آج وہ ماں باپ کہاں گئے؟ ہم نے کبھی یہ سوچا کہ وہ ہمارا چیپٹر کدھر گیا، وہ ہماری تہذیب کدھر گئی، وہ ہمارا فلسفہ کدھر گیا؟ نہیں، آج ختم ہو گیا سب۔ آج ہمیں شادی کے اوپر ایسا ڈانس کروانا ہے جو ملینز میں وائرل ہو، ہمیں ایسے جو ہے وہ ڈریسنگ کرنی ہے جو ملین میں وائرل ہو، ہم نے باقاعدہ اپنے فوٹو شوٹ میں ہگز کرنے اور کسنگ کرنی ہے تاکہ ہمیں لوگ زیادہ سے زیادہ دیکھیں اور ہم وائرل کپل کے طور پر آئیں۔ یعنی آپ نے اپنی تہذیب کا جو رستہ ہے اس کو میٹیریلسٹک ازم کے ساتھ بالکل کل کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ میں فحاشی، بیرا روی، ان چیزوں پہ جا ہی نہیں رہا۔ اسلام نے شادی کے چیپٹر کو انتہائی آسان کیا ہے کہ بلوغت کو جب لڑکی اور لڑکا پہنچے تو باہمی رضامندی کے ساتھ دونوں فریقین، دو خاندان کہیں نہیں لکھا ہوا اسلام میں، دو فریقین کی باہمی رضامندی کے بعد ان کا نکاح پڑھوا دیا جائے اور ذمہ داری مرد اٹھانے کے قابل ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث، وہ واقعہ ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ جب ایک بدو آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تنگ دستی کا شکار ہوں، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا نکاح کرو۔ وہ گیا، اس نے دوسری شادی کی، پھر واپس آیا، پھر یہی سوال دہرایا، آپ نے پھر فرمایا کہ نکاح کرو، پھر اس کا یہی حال رہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نکاح کرو، اور اس کے کچھ عرصے بعد آیا تو وہ مالدار ہو چکا تھا۔ کیا یہ ساری باتیں غلط ہیں؟
آپ اپنی تہذیب سے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے بالکل کٹ چکے ہیں۔ آپ اب رجب بٹ صاحب کی شادی کو لیجئے، میری تو یہی خواہش ہے کہ بہت سمپل ہو، بہت سادہ ہو، دو دلوں کی بات ہے، یہ دل ہنستے رہیں، آباد رہیں، ان کو اللہ نظر بد سے بچائے، کسی بھی قسم کے یہ شو شاہ سے۔ اب وہ سسٹرالوجی جو آپ کا چینل ہے اس میں آپ دیکھ لیں تو یہ کیسے کلچر کو ہم خود پرووک کر رہے ہیں، کیونکہ جب یہ چیزیں نہیں ہوتی ان لوگوں کے پاس جو یہ جو برڈن بیئر نہیں کر سکتی ہیں، وہ فیملیز جو سادگی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں، ایک محنت کش ہے، ایک ریڈی بان ہے، ایک اسکول ٹیچر ہے، ایک کالج کا پروفیسر ہے، ایک سمپل ڈاکٹر ہے، وہ شخص جو رزق حلال کما رہا ہے، وہ اپنے بچوں کی شادیاں وہ انہیں پڑھا دے تو بڑی بات ہے، ان کی شادیاں اس طرح کرنا آسان نہیں ہوتی۔ تو پھر ایک طرح سے آپ ایک جرم کی جو پرداخت ہے، پرورش ہے، وہ آپ کر رہے ہوتے ہیں غیر شعوری طور پر، کہ آپ اپنی شوشا کر کے، اپنی نمود و نمائش کر کے اللہ کے ان بندوں کے دل دکھانے کا سبب بن رہے ہوتے ہیں جو آپ کو دیکھ کے آپ کو فالو کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے پاس اتنے انتظامات نہیں ہوتے، اتنے وسائل نہیں ہوتے۔ سو ہمیں کچھ، اگر ہم اتنے وائرل ہو جائیں یا ہم اتنے فیمس ہو جائیں تو پھر سب سے بڑی جو ہمارے اوپر ذمہ داری بنتی ہے وہ سوسائٹی کی، سماج کی بنتی ہے۔ میں بہت گناہ گار آدمی ہوں، میں کسی کو لیکچر دینے کا قائل نہیں ہوں، میں سب سے گناہ گار آدمی ہوں، لیکن میں نہ لیکچر دینے کا عادی ہوں، نہ میں اس کو ایک سبق کے طور پہ رکھ رہا ہوں۔ یہ میری چند معروضات ہیں، چند گزارشات ہیں، اگر ان کو آپ فالو کر لیں گے تو آپ کی مہربانی ہے، ورنہ نقار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے۔ ہم اپنا حصہ، اپنی جو گزارشات ہیں وہ آپ تک پیش کرتے رہیں گے، اور جو لڑکیوں کے والدین ہیں ان سے گزارش ہے کہ خدا را اگر کوئی شریف بندے کا پتر آپ کے پاس آ رہا ہے اور آپ کی بیٹی کو عزت دے سکتا ہے، خوش رکھ سکتا ہے، اس کا فیوچر اس کے ساتھ خوش ہے، محفوظ ہے، تو پھر لمبی لسٹیں نہ لگائیں۔ اور جن کی بیٹیاں ڈیورس ہو چکی ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل میڈیا کے ہاتھوں یا موبائل کے ہاتھوں جو ڈرامے بازی کریٹ ہو رہی ہے اس پہ بھی مت جائیں، اور اپنی بیٹیوں کو سمجھائیں کہ یہ جو رویہ ہے یہ مذہب کے بھی منافی ہے، آئین اور قانون اور ہمارے پاکستانی سماج کے بھی منافی ہے۔ گھر آباد کرنے چاہیے، برباد نہیں کرنے چاہیے۔ بستیاں بسانے سے بستی ہیں، گھر بسانے سے بستے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بسانے والوں میں سے کرے۔ اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔